السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ النساء آیات 163 تا 176، سورۃ المائدہ آیات 1 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم ہی نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف جیسے وہی بھیجی تھی ہم نے نوح اور ان نبیوں کی طرف جو اس کے بعد ہوئے، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ اور کچھ رسول ہیں کہ بیان کیے ہیں ان کے حالات ہم نے تم سے اس سے پہلے، اور کچھ رسول کہ نہیں بیان کیے ہم نے ان کے حالات تم سے۔ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ یہ سب رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور ہے اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا ہے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، حالانکہ کافی ہے اللہ گواہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، بے شک جا پڑے وہ گمراہی میں بہت دور۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور ظلم کیا، ہرگز نہیں اللہ ایسا کہ معاف کرے ان کو، اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں کسی راہ کی، سوائے جہنم کے راستے کے، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ اے لوگو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ایمان لے آؤ تم، بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اے اہل کتاب، مت مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملہ میں، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر وہ بات جو سچ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو بھیجا تھا مریم کی طرف، اور روح تھی اللہ کی طرف سے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود یکتا ہے، پاک ہے اس کی ذات اس سے کہ ہو اس کی اولاد، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ہرگز نہیں باعث آر مسیح کے لیے یہ بات کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ مقرب فرشتوں کے لیے، اور جس نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا تو عنقریب اکٹھا کرے گا اللہ انہیں اپنے پاس سب کو۔ سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے کام نیک، تو دے گا اللہ انہیں پورے پورے اجر ان کے، اور مزید عطا فرمائے گا انہیں اپنے فضل سے۔ لیکن جن لوگوں نے باعث آر سمجھا اور تکبر کیا، سو دے گا انہیں عذاب دردناک، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے غیر اللہ میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف روشنی جو صاف راہ دکھاتی ہے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رکھا مضبوطی سے انہوں نے اللہ کا سہارا، تو ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت و فضل خاص میں، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ۔ فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں، مگر اگر کوئی شخص مر جائے، نہ ہو اس کی اولاد اور ہو اس کی ایک بہن، تو اس بہن کے لیے ہے نصف اس ترکے کا، اور بھائی وارث ہوگا بہن کے اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر ہوں دو بہنیں تو ان کے لیے ہے 2/3 ترکے کا، اور اگر ہوں کئی بھائی بہنیں مرد اور عورتیں تو مرد کے لیے ہے برابر 2 عورتوں کے حصے کے۔ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ بھٹکتے نہ پھرو تم، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیات 1 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورے کرو عہد و پیمان۔ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو بیان کیے جائیں گے تم سے، نہ حلال سمجھو شکار کرنے کو جبکہ ہو تم محرام میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ نیاز کعبہ کے جانور کی، اور نہ ان کی جو گلے میں پٹے ہیں، اور نہ ان کی جن کے گلے میں پٹے ہیں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف تلاش کرتے ہوئے فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشنودی، اور جب تم احرام اتار دو تو شکار کر سکتے ہو، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی
کہ اس نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے اس پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور کہ پکارا گیا ہو غیر اللہ جس پر، اور گلا گھٹ کر یا چوٹ سے یا بلندی سے گر کر یا سینگ لگنے سے، اور وہ جسے کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور وہ بھی جو ذبح کیا گیا آستانے پر، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے، یہ سب کچھ گناہ ہے۔ آج مایوس ہو چکے ہیں کافر تمہارے دین کی طرف سے، بس مت ڈرو تم ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے بغیر رغبت گناہ کے، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے لیے، کہہ دو کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو سدا رکھے ہیں تم نے شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے، کہ سکھاتے ہو تم ان کو وہ طریقہ جو سکھایا ہے تم کو اللہ نے، سو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ دیر نہیں کرتا حساب لینے میں۔ آج حلال کر دی گئیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب ادا کر دو تم ان کو ان کے مہر قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ شہوت رانی کے لیے، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے کو، اور جس نے انکار کیا ایمان سے تو اکارت گئے اس کے اعمال، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اے ایمان والو، جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سر کا اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم حالت جنابت میں تو اچھی طرح پاک ہو جاؤ، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا مباشرت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ میسر ہو تم کو پانی، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، سو مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، نہیں چاہتا اللہ کہ مبتلا کرے تم کو کسی قسم کی تنگی میں، بلکہ چاہتا ہے کہ پاک کرے تم کو اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ یاد کرو اللہ کے احسان تم پر کیے، اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے لیا، جب کہا تھا تم نے کہ ہم نے سنا اور مانا ہم نے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ اے ایمان والو، بنو تم قائم رہنے والے اللہ کی خاطر، گواہی دینے والے انصاف کی، اور نہ باعث بنے تمہارے لیے دشمنی کسی قوم کی کہ نہ کرو تم انصاف کرو، یہی بات زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں دوزخی۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو تم پر کیا جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ دست درازی کرے تم پر، تو روک دیے اس نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔